اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات عدن یدخلونہا، وہ جنت ہے، باغات ہیں، ہمیشہ کے باغات جن میں وہ داخل کیے جائیں گے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور جو کوئی بھی نیکوکار ہوئے، خواہ وہ ان کے آباء و اجداد میں سے ہوں، ماں باپ میں سے ہوں، وَأَزْوَاجِهِمْ، اور ان کی بیویاں، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولاد، سب کے سب جنت میں ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے۔ یہ ٹاپک قرآن میں کئی دفعہ ہے کہ اگر اہل جنت میں سے کسی کا مرتبہ بلند ہے اور اس کے رشتہ دار آباء و اجداد میں سے یا اولاد میں سے وہ نیکوکار تھے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اس نیک شخص کے مرتبے تک پہنچا دے گا۔ حالانکہ صرف انہوں نے جنت میں ہی داخلہ حاصل کرنا ہے، یعنی پاسنگ مارکس ہی لینے ہیں، لیکن اگر ان کا باپ یا بیٹا ایسا تھا جو زیادہ نیکوکار تھا اور وہ اعلیٰ درجے میں پہنچ گیا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو پروٹوکول دیتے ہوئے اس کی بیوی، بچوں، ماں باپ کو بھی نچلی جنت سے اوپر والی جنت میں پہنچا دے گا۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، اور فرشتے یہ کہتے ہوئے ہر دروازے سے داخل ہو رہے ہوں گے کہ سلام ہو تم پر، سلام علیکم، تم پر سلام ہو، بما صبرتم، جو تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، تو کیا ہی آخرت کا عمدہ گھر ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ دنیا میں یہ پروٹوکول مل جائے تو لوگ پھولے نہیں سماتے، اور اگر جنت نہ ختم ہونے والی، ہمیشہ کی کامیابیاں کسی کا مقدر ہو جائیں اس حال میں، تو اس سے بڑا تو خوش نصیبی کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کو بلند سے بلند مرتبہ بھی مل جائے، بہرحال اس کی کمزوری کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ عارضی ہے، اس کے ٹیسٹ کو خراب کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ عارضی ہے۔ موت نے سب کچھ ختم کر دینا ہے۔ آخرت میں چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے بڑی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کو خاتمہ نہیں ہے۔ اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے، یہ تو اہل ایمان کا ذکر تھا، اہل جنت کا۔ اب دوسرے لوگ، والذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو کہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دیتے ہیں۔ ایک تو وہ بڑا عہد ہر انسان نے کیا ہے، اس کی روح نے، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روحوں نے کہا تھا، ہماری انسٹنکٹ کے اندر توحید موجود ہے، ہم نے خدا کو مانا ہوا ہے، لیکن بعد میں دنیا میں آ کر کوئی شخص خدا کو رسپانس نہیں کرتا تو یہ اس کا اپنا جرم ہے۔ تو جو لوگ توڑ دیتے ہیں عہد کو جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا، اور اس میں وہ عہد بھی ہے جو دنیا میں لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد اللہ کے ساتھ کرتے، جس طرح بنی اسرائیل نے عہد کیا، لیکن جب عہد کیا پیغمبروں کی نافرمانی کر کے عہد کو توڑا۔ من بعد میثاقہ، بعد اس کے کہ انہوں نے وہ پختہ عہد کیا تھا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ توڑ دیتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، أَن يُوصَل، کہ اسے جوڑا جائے، یعنی رحمی رشتے۔ وہ قطع رحمی کی روش اختیار کرتے ہیں، رحمی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ایسے لوگوں کے لیے ہے لعنت اور بہت ہی برا گھر، یعنی جہنم۔ اللہم لا تجعلنا منہم، لعنت کا لفظی مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور۔ اہل ایمان جو پیغمبروں کی اتباع کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں، اور جو پیغمبروں کے باغی ہیں وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور۔ یہ کوئی گالی نہیں ہے اور نہ یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بھی بعض لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے، تو نبی کی شان سے یہ چیز
ان کے شان ہے ہی نہیں کہ وہ گالی گلوچ کی روش اختیار کریں. لعنت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے. بہرحال نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک یہ تاکید فرمائی ہے کہ جو مسلمان ہے اس کے اوپر لعنت نہ کی جائے، لیکن جو مسلمان ایسی روش اختیار کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے، وہ آپ نے ضرور ہائی لائٹ کرنا ہے. اس پہ لعنت نہیں کرنی، لیکن اسے بتانا ہے کہ یہ عمل تمہیں لعنت میں گرفتار کر دے گا. جس طرح قرآن میں آیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اگر کوئی میرے سامنے جھوٹ بولے تو میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ تو لعنتی ہے یا تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. ظاہر مسلمان ہے، اس کو آپ نے پروٹوکول دینا ہے، اس کے کلمے کا احترام کرنا ہے. البتہ یہ اسے بتانا ہے کہ بھائی یہ جو تم نے حرکت کی ہے تم لعنت کے مستحق ہو گئے ہو. لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت، یہ بھی قرآن میں آیا. تو ظالم کو یہ ہائی لائٹ کیا جائے گا کہ تم لعنت کے مستحق ہو چکے ہو اپنے اس عمل کے سبب. اور اگر وہ فساد فی الارض کرنے والے ہے تو پھر تو اس کے اوپر قنوت نازلہ بھی پڑی جا سکتی ہے. پھر آپ نے یہ خیال نہیں کرنا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، پھر وہ نہیں بچے گا. لیکن جہاں پہ آپ ٹالریٹ کر سکتے ہیں، آخری درجے میں کوشش کریں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر لعنت نہ کرے. ہاں جنرل آپ لعنت کر سکتے ہیں. میں کئی بار لعنت کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اہل البیت کو ناحق قتل کیا ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. بالکل ٹھیک ہے، یقیناً ایسے ہی ہونے والا ہے. لیکن اسپیسیفکلی آپ جب کسی بندے کو مینشن کرتے ہیں تو اس بندے کا اور اس کے رب کا ایک معاملہ ہے. عین ممکن ہے کہ اس جنگ کے اندر کوئی بندہ ایسا شریک ہوا ہے کہ جسے دھوکے سے اس میں شامل کیا گیا اور وہ اس نیت سے نہیں تھا، کئی لوگ چھوڑ بھی گئے. تو یہ معاملہ اللہ کے سپرد کریں. جنرل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت کے دشمنوں پہ اللہ کی لعنت، صحابہ کرام کے دشمنوں پہ اللہ کی لعنت، انبیاء کرام کے دشمنوں پہ اللہ کی لعنت. جنرل آپ ضرور بات کریں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی شخص کہے کہ میں نے اب کوشش بھی نہیں کرنی، جتنا میرا مقدر ہے وہ مجھے ملے گا. اس چیز کی نبی علیہ السلام نے کبھی ترغیب نہیں دلائی. کوشش بہرحال آپ نے کرنی ہے. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ دنیا کی زندگی پہ ہی خوش ہو گئے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، جبکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو صرف ایک حقیر سی برتنے کی جگہ ہے. یعنی اس کا سٹیٹس آپ اسی طرح سمجھ لیں کہ جس طرح ٹوائلٹ میں مجبوری انسان کو جانا پڑتا ہے نا، کوئی ٹوائلٹ کو اپنا پرماننٹ گھر نہیں بناتا، یہ مجبوری ہے. ہماری زندگی کی اس کشتی نے اس دنیا کے پانی پہ ہی چلنا ہے. لیکن اگر آپ اس پانی کو کشتی کے اندر داخل کر دیں گے پھر آپ کی کشتی ڈوب گئی. تو دنیا میں ہی رہنا ہے، رہبانیت نہیں اختیار کرنی، لیکن اس دنیا کو اپنے اوپر ایسا غالب نہیں کرنا کہ اللہ تعالی کو آپ پس پش ڈال دیں، اس کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ، کوئی آیہ، کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی. قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَضِلُّ مَن يَشَاءُ. اب دیکھیں سوال یہ ہو رہا ہے اور جواب کیا ہو رہا ہے. جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ انتظار کرو فلاں تاریخ کو فلاں معجزہ آ جائے گا. جواب یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا نشانی کو ظاہر فرما دے گا، نبی کا کوئی اختیار نہیں. اور اس طرح کا جواب قرآن میں کئی جگہ آیا بھی. ٹھیک ہے، اب کوئی یہ اللہ تعالیٰ کا کلپ چھوٹا سا کاٹ لے اور کہہ کہ دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے، جواب کیا دیا جا رہا ہے. بھائی قرآن کو پوری ٹوٹیلٹی میں دیکھنا ہے. یہ سارے جواب جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ آلریڈی اللہ نے دیے ہوئے ہیں. جب گمراہی اپنے پیک کو پہنچتی ہے پھر اس طریقے سے بھی جواب دیا جاتا ہے جو یہاں پہ دیا جا رہا ہے. وہ سارے جواب آپ نے جمع کرنے ہیں. اور یہاں اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو کافر ڈیمانڈ کرتے تھے کہ جب تک آپ یہ والا معجزہ نہیں نہ کرتے ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے. مثلا آپ آسمان پہ چڑھ کے بتائیں، جو سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات آئے ہیں. ہمارے سامنے کتاب لے کے اترے، ہم اسے چھو بھی لیں. آپ کے لیے باغ ہو جس میں آپ نگاہ دیکھ کے
جو ہے وہ نہریں رواں کر دیں. آپ کا سونے کا گھر ہونا چاہیے، یعنی اوپر دیکھیں تو سونا، نیچے دیکھیں تو سونا. نبی علیہ السلام کے بارے میں کافر ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ ان سے فرما دو میں تو نبی ہوں، میرا کام تو صرف ڈر سنانا ہے. معجزات تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جب چاہے گا ظاہر کر دے گا. لیکن یہاں پہ یہ جواب نہیں آیا. یہاں پہ جواب یہ آیا قل ان اللہ یضل من یشاء. اے نبی ان سے فرما دو کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. مراد یہ کہ تمہیں ہر طرح سے سمجھا لیا. اب آخری جواب سن لو کہ تمہاری قسمت میں اب یہ گمراہی مقدر ہو چکی ہے. چونکہ تم نے حق بات قبول نہیں کی تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے. اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ گمراہ ہو. یہ ترجمہ بھی درست ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے اسے جو اللہ کی طرف رجوع لانے والا ہے. اب یہ جو دوسرا پورشن ہے نا، اس نے چیز واضح کر دی کہ جو اس کے پہلے پورشن میں میں نے دوسرے والا ترجمہ کیا ہے نا، وہ اس میں فٹ ان بیٹھتا ہے. کیونکہ دیکھیں جب یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دیتا ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع لائے، تو اس کو وائس ورسا کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ اسے کرتا ہے جو خود گمراہ ہونا چاہے. یہاں پہ فٹ ان بیٹھ رہی ہے.